بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جبران احمد اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، اور جو میں ٹاپک آپ لوگوں کے ساتھ آج ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے کریکٹرسٹکس آف سیڈسٹ، اذیت پسندوں کی خصوصیات۔ ماہر سیڈسٹ بڑی ہوشیاری سے ایسی صورتحال پیدا کر دیتے ہیں کہ یہ ثابت کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کہ سارا کا سارا قصور ان کا ہے۔ اس سے بھی برا یہ کہ نہ تو وہ اپنے کیے ہوئے نقصان کے لیے ذمہ داری قبول کرتے ہیں اور نہ اس کے بارے میں شرمندہ ہوتے ہیں۔ ان کی اس دل نواز شخصیت کی وجہ سے لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ اس سارے ہنگامے کے پیچھے انہی کا ہاتھ ہے۔ ایک ماہر سیڈسٹ ارادتاً بھی کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو ایسا کرنے میں کوئی فائدہ نظر آتا ہے، اور ایسا وہ حسد کی وجہ سے بھی کر سکتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ سامنے والا شخص کمزور ہے اور وہ جوابی کارروائی نہیں کرے گا۔ بعض اوقات تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ایک سیڈسٹ نے اپنے شکار پر حملہ کیوں کیا۔ ہم اس بات کو نہ کبھی سوچتے ہیں، نہ کبھی سمجھتے ہیں، اور نہ اس بات پر یقین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سیڈسٹ ہمارے اپنے حلقہ احباب میں موجود ہے، اور ایسا ہوتا بھی ہے۔ وہ ہمارے والدین میں سے، ہمارے بہن بھائیوں میں سے، ہمارے رشتہ داروں میں سے، ہمارے شریک حیات میں سے، ہمارے دوستوں میں سے، اور جہاں ہم کام کرتے ہیں ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی ایک مثال پیش خدمت ہے کہ کیسے ایک سیڈسٹ آپ کے اپنے خاندان میں چھپا ہوا ہوتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر آپ کا کوئی خاندان کا ایک فرد ہے جس کا نام فراز ہے، اور اس کی پہلی نوکری چلی جاتی ہے اور وہ دوسری نوکری کی تلاش میں ہے اور بہت زیادہ محنت اور کوشش کر رہا ہے اور بہت زیادہ پریشان بھی ہے۔ فراز اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے یہ بات اپنے بڑے بھائی شہراز کو بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ پلیز بھائی جان آپ یہ بات کسی اور کو نہ بتائیے گا۔ اس کا بھائی اس کو یقین دلاتا ہے کہ آپ بے فکر رہو، میں آپ کی بات کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ کچھ عرصے کے بعد فراز کے بھائی کے گھر میں ایک تقریب ہوتی ہے جہاں پر فراز کو بھی مدعو کیا جاتا ہے، اور فراز کو اس وقت جھٹکا لگتا ہے جب بہت سے مہمان اس کے پاس آ کر اس کی پہلی نوکری چلے جانے پر اور دوسری نوکری نہ ملنے پر ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ فراز بہت زیادہ شرمندہ ہے، فراز بہت زیادہ دکھی ہے اور بہت زیادہ غصے میں ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ بات اس کے بھائی کے ذریعے سے نکلی ہے اور اس نے اپنے بھائی کے علاوہ کسی سے یہ بات شیئر نہیں کی۔ بعد میں جب دونوں کا آمنا سامنا ہوتا ہے تو فراز اپنے بھائی کے سامنے ساری بات رکھتا ہے، اور اس کا بھائی یہ کہتا ہے کہ یہ بات اس کی وجہ سے نہیں نکلی، اور وہ مسلسل اس الزام کی تردید کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد فراز کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ پہلا واقعہ نہیں تھا، اس سے پہلے بھی اس کو اپنے بھائی کی وجہ سے بہت زیادہ شرمندگی اٹھانا پڑی تھی، اور تب بھی اس کے بھائی نے اپنا جرم قبول نہیں کیا تھا۔ سیڈسٹ کہیں بھی ہو سکتے ہیں اور کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کو ان کی وجہ سے اپنے حواس پر شک ہونے لگتا ہے۔ وہ آپ کو مسلسل نقصان پہنچاتے رہتے ہیں اور خود معصوم بنے رہتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ابھی اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں اور کمنٹ میں جا کر اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ جا کر کلک کریں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹس مل سکیں۔ آپ مجھے انسٹاگرام، سنیپ چیٹ، ٹک ٹاک اور ٹویٹر پہ بھی فالو کر سکتے ہیں بائی سرچنگ سیملیس موٹیویشن۔ میں انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔